خطاب کی دعوت دیتا ہوں صاحبزادہ حامد سعید شاہ کاظمی صاحب، صاحبزادہ حامد سعید شاہ کاظمی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، نعرہ بھٹو، نعرہ بھٹو۔ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں، تالی بجائیں۔ جناب محترم و مکرم صاحبزادہ حامد سعید شاہ کاظمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز قاضی سعید احمد صاحب، امیدوار صوبائی اسمبلی، میری مہربان و کرم فرما اس محفل کے میزبان میزان محترم جناب چودھری غلام سرور صاحب، اور مکرم و معزز جناب رائے اللہ دتا صاحب، محترم جناب چودھری لیاقت صاحب، اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے علاقے کی تمام معتبر اور معزز شخصیات کے یہاں جلوہ فکر ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا بھی کہ آپ نے گھنٹوں انتظار کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ محفل تو دن میں سجنی تھی، تو اس وجہ سے یہاں پہ روشنی کا اس طرح انتظام نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ نے اس جلسے کی رونق ختم نہیں ہونے دی، اور یہاں پر آپ تشریف فرما رہے ہیں، جس کے لیے میں آپ کا دل کی گہرائی سے ممنون ہوں۔ اب الیکشن کا دورہ ہے، اور ظاہر ہے کہ الیکشن میں بولی جانے والی زبان بھی اور محاورے بھی بعض اوقات ذرا عجیب سے لگتے ہیں۔ مثلاً ایک دوست کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں پہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں نے ان سے کہا بھائی سردی کا موسم ہے، پسینہ تو بہ ہی نہیں رہا۔ اسی طرح دوست محبت سے آواز لگاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، قدم بڑھاؤ کاظمی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں دیکھتا ہوں تو آگے قدم بڑھانے کی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ جذبات کی بات ہے، جس کے لیے میں دل کی گہرائی سے شکر گزار۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ذہن میں رکھیے کہ جو شخص آپ کا نمائندہ بن رہا ہے، وہ اس کے بارے میں آپ کو ایک تسلی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو کہیں بھیجیں اپنے نمائندے کی حیثیت سے، تو آپ سوچیں گے کہ بھئی ایسا معزز آدمی ہو، جب یہ وہاں پہ جائے بات کرے تو اس کی بات کا کوئی مذاق نہ اڑائے، اور اس کی وجہ سے ہم پر کوئی الزام نہ آئے، اور یہ وہاں پر جا کر کوئی ایسی بونگی نہ مارے کہ جس کی ہمیں وضاحتیں کرنا پڑے۔ تو آپ جب پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنا ریپرزینٹیٹو بھیج رہے ہیں، اپنا نمائندہ بھیج رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو ذرا تھوڑا بہت خیال تو رکھنا چاہیے کہ ایسا شخص ہو جو پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ کے نظریات کو آگے بڑھائے۔ مثلا فلسطین کا معاملہ ہے، آپ کی ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں، آپ کسی ایسے شخص کو مت بھیجیں کہ جو وہاں جا کے امریکہ کی خوشنودی کے لیے وہ آپ کے جذبات کے خلاف اسرائیل کے حق میں کوئی بات کرے، اسرائیل کو قبول کرنے کی بات کرے، اور جناب فلسطینیوں کے زخموں پہ گویا مرہم چھڑکے۔ ایسا بندہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم نمائندے کی حیثیت کو، میرا یہ خیال ہے کہ آج کل صرف اور صرف ہم نے ترقیاتی کاموں کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سن 85 سے پہلے ترقیاتی کام یہ عوامی نمائندوں MLAs MPs کے ہاتھوں میں نہیں ہوتے تھے، یہ صرف اور صرف لوکل باڈیز کے ہاتھوں میں ہوتے تھے۔ یہ کیوں ہوئے MLAs MPs کے ہاتھوں میں؟ اس کی کہانی یہ ہے کہ جب سن 85 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے، تو جب جماعتی انتخابات تھے تو لوگ بتاتے تھے بھئی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوں، اس کا یہ منشور ہے، یہ دستور ہے، اس کی خارجہ پالیسی یہ ہوگی، اس کی انٹیریئر پالیسی یہ ہوگی، اس کی اکانومی کی پالیسی یہ ہوگی، ایجوکیشن پالیسی یہ ہوگی، اور آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو پالیسی سن کر لوگ سوچتے تھے کہ بھئی کس کی پالیسی اچھی ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس طرح فیصلے ہوتے تھے۔ لیکن جب غیر جماعتی انتخاب ہوئے تو اب ظاہر ہے جماعتوں کی پالیسی اور منشور تو نہیں بتایا جا سکتا،
اب ایک اکیلا ایم ایل اے کیا بتائے میں نے کیا کروں گا وہاں جا کے؟ اکیلا چنا تو بھاڑ نہیں جھونک سکتا، اکیلا ایم ایل اے تو اسمبلی کا رخ متعین نہیں کر سکتا اور ملک کی پالیسیز وہ ان کا تعین نہیں کر سکتا، تو مجبوراً پھر ان کو یہی بتانا پڑا کہ میں ایم ایل اے بنوں گا تو میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، میں گلی بنوا دوں گا، نالی بنوا دوں گا۔ وہاں پر جو لیجسلیشن، جو قانون سازی، آئین سازی، جو اصل کام تھا اس کی طرف توجہ ہی نہ رہی، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے بس صرف اور صرف ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جب دیکھا تو انہوں نے اس کی قابلیت کو نہیں دیکھا، صلاحیت کو نہیں دیکھا اور اس کے نظریات کو نہیں دیکھا کہ ایک بندہ کیسا ہے۔ وہاں جا کے ہماری نمائندگی اس نے کرنی ہے، یہ پورے خانپور کے علاقے کی، یہ اس پورے حلقے کی نمائندگی اس نے کرنی ہے، تو یہاں کے عوام کے جو جذبات ہیں یہ وہاں پہ ظاہر ہونے چاہیے نا۔ بہرحال وہ وقت اب آ گیا، اب چلیے وہی صحیح، ترقیاتی کام ہی اگر معیار ہے تو کم از کم اس کے حوالے سے ہی سوچ لیتے کہ جناب یہ ایسا بندہ تو نہیں ہے جو یہاں پہ کمیشن کھا کے اور ہمیں بے وقوف بنا رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے جو اپنی جیب بھرنے کے لیے آیا ہو اور جناب ہمیں یہ لگا رہا ہو کہ جی یہاں فنڈز نہیں آئے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، کہانیاں بنا کے اور ہمیں الو بنا رہا ہو۔ تو کم از کم ہمیں دیانتداری سے صرف اس بنیاد پر کہ نہیں یہ ایم ایل اے بن گیا نا تو اس تک میری رسائی ہے، میری پہچان ہے، ہماری برادری کا ہے، اس کو اگر ہم ووٹ دیں گے نا یہ میرا یہ کام کرا دے گا، اس بنیاد پر جب ہم نے ممبر چننا شروع کیے تو یہ ہمارے ملک کے زوال کا سبب بنا۔ اس لیے آپ مہربانی کیجیے، جس شخص کو آپ ممبر بناتے ہیں آپ یہ سوچ کر بنائیے کہ یہ آپ کا نمائندہ ہے، عوامی نمائندے کہلاتے ہیں نا، یہ آپ کا نمائندہ ہے تو آپ کی صحیح نمائندگی تو کرے نا، جو آپ کے جذبات ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ وہاں بتائے نا۔ اگر میں خانپور کا نمائندہ ہوں تو بے شک